افسانے کا عنوان ہے اللہ اکبر۔ وہ ٹیوشن سے نکلا، کتابیں بغل میں دبائے سڑک پر آیا اور اپنے گھر کی جانب رواں ہوا۔ ابھی اسے تھوڑی ہی مسافت طے کی تھی کہ 3-4 چرسی آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ اکثر اس طرح کے مناظر آئے دن رونما ہوتے رہتے تھے۔ اس نے بچ کر نکلنے کی کوشش کی کہ عین اسی لمحے پیچھے سے آ رہی ایک گاڑی نے ٹھوکر مار دی۔ ایک ہی بچہ ہو اور جوان ہوتے ہی یوں ایک دن اچانک مر جائے تو پیغمبرانہ صفات کے حامل افراد بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تو خیر نہ پیغمبر تھا اور نہ ہی پیغمبروں جیسی کوئی ایک آدھ صفت اس کے اندر تھی۔ اوسط ذہن سے قدرے اوپر کا ایک انسان جس کے شب و روز جینے میں کم اور مرنے میں زیادہ صرف ہو رہے تھے، سو وہ ٹوٹ گیا۔ اور جب اس کی بیوی نے کہا کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ اس نے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، تو وہ اور زیادہ ٹوٹ گیا۔ کفارہ؟ گناہوں کا؟ کون سا گناہ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک عام سی زندگی ملی، اب تک وہی جی ہے بغیر کسی شکوے شکایت کے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی گناہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دونوں کو ایک دوسرے کی شدید ضرورت تھی، دونوں دو مخالف سمتوں میں کھڑے تھے۔ یہ مڈ لائف کرائسس کے بعد کا پیریڈ تھا۔ جوان بیٹے کی بے وقت موت نے دونوں کو توڑ دیا تھا اور اب ہر طرف سوگ کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی بیوی دوہرے غم سے دوچار تھی۔ اس کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ اس کا شوہر کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ اس طرح کے حالات میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی بات تعزیت کرنے والی کئی خواتین بھی دہرا چکی تھیں۔ شادی وہ آرام سے کر سکتا تھا، ابھی تو اس کی عمر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس نے نہ تو ایسا سوچا اور نہ ہی ایسا کیا۔ رات کے بیٹھکوں میں اس کے کئی دوستوں نے سمجھایا بھی، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے بیٹے سے ایسے نہیں ملنا چاہتا کہ اس کی آنکھوں میں سوال ہو اور میرے پاس کوئی معقول جواب نہ ہو۔ اس کی بیوی ڈپریشن میں چلی گئی۔ اب بیٹے کی موت کا غم اتنا بڑا غم نہیں رہ گیا تھا جتنا یہ خوف کہ اگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تو اس دنیا میں اب کوئی نہیں بچا، کہاں جاؤں گی؟ پہاڑ سے یہ زندگی کیسے سر ہوگی؟ وہ جتنا زیادہ سوچتی، عبادات میں مصروف ہونے کا اس کا دورانیہ بڑھتا جاتا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے تھے۔ جب ضرورت ہوتی خاموشی ٹوٹ جاتی، لیکن جو بوجھ پیدا ہوا تھا وہ برقرار رہا۔ یوں ہی ایک رات اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی تصویریں دیکھ رہا ہے اور زار و قطار روئے جا رہا ہے۔ پہلی بار اس کو احساس ہوا کہ صرف میں نے ہی سب کچھ نہیں کھویا ہے، اس نے بھی کھویا ہے۔ اس نے بھی اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، تنہا صرف میں نہیں ہوئی ہوں، وہ بھی ہوا ہے۔ وہ بھی آ گئی، ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ تصویر ایک، پکڑنے والے ہاتھ دو، پکڑے رہے، روتے رہے۔ اس دوران کسی اور شے نے کلام نہیں کیا، غبار چھٹ چکا تھا، واہموں کا بت پاش پاش ہو گیا تھا، زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اب اس نے باقاعدہ مسجد جانا، وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، دین کی باتیں کرنا شروع کر دیا تھا، سیکھنا۔ امام صاحب، مؤذن اور متولیوں کے ساتھ اس کا ربط ضبط بڑھ گیا۔ اب وہ دینی معاملات اور اجتماعات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ یہ کسی طور اس کے گناہوں کا اپنا کفارہ تھا۔ قرب و جوار میں واقع 3 مسجدوں میں اس نے ایصال ثواب کے لیے اپنے بیٹے کے نام مصلے خرید لیے تھے۔ طمانینت قلب اب پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ بطور انسان وہ اب اور زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ جب وہ دونوں حج کر کے واپس آئے تو اسے معلوم ہوا کہ ریاستی امیر کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اس نے مکہ اور مدینہ سے امام صاحب کے لیے لایا ہوا تحفہ دیا۔ امام صاحب بہت خوش ہوئے اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اس نے انتخاب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امام صاحب، سنا ہے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ امام صاحب فرمائے لگے کہ اللہ کے بندے، کسی نے غلط خبر اڑا دی ہے، یہ عمارت وغیرہ میرے بس کی بات نہیں۔ آپ شریف انسان ہیں، ان سب جھمیلوں میں نہ پڑیں، اللہ اللہ کریں اور جو ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس نے امام صاحب کو حق اور بہادر پایا تھا اور ان سے یہ بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس قدر اہم مسئلے سے خود کو لا تعلق رکھیں گے۔ اس نے کہا، شیخ 20 سال ہو گئے، ان 20 سالوں میں ایک بھی قابل ذکر تعمیری کام نہیں ہوا ہے۔ ہماری کمیونٹی کو مسجدوں کے علاوہ اچھے اسپتال، اسکول اور کالجوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب کسی اور کو آگے آنا چاہیے، کم از کم نوجوانوں کو تو آگے آنا چاہیے۔
اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کوئی انتہائی خراب بندہ آ جائے تو بھی چلے گا، لیکن یہ جو 20 سال سے فوکٹ میں کرسیاں توڑ رہے ہیں یہ جائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ افضل بھائی ہم دنیاوی جماعت نہیں ہیں، ہم صحابہ کی جماعت ہیں، یہ اسپتال، اسکول، کالج یہ سب بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خود بناتا ہے تو جماعت سے جو ہو سکے گا وہ جماعت کرے گی، لیکن اگر آپ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کام ہم خود کریں گے تو یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام دعوت و تبلیغ کا ہے، اپنا عقیدہ پھیلانے کا ہے، اور ماشاءاللہ وہ کام ہم بحسن خوبی کر رہے ہیں۔ افضل بھائی کہنے لگے کہ شیخ اس کام کے لیے تو ہماری مسجدیں اور مدرسے کافی ہیں، اس کے لیے تنظیم کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب نے موضوع سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس پر پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ ویسے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جماعت و جمعیت کے مسائل سے خود کو الگ ہی رکھیں۔ عشاء کا وقت ہو گیا، نماز ہو گئی، امام صاحب اپنے حجرے میں چلے گئے اور وہ اپنے گھر چلا آیا۔ تفصیلی گفتگو کا موقع کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ امام صاحب کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا، جماعت کی مقصدیت کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ دل میں نہیں اتر سکا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے، کچھ دن قبل تک تو یہی امام صاحب امیر جماعت کے پیچھے پڑے تھے، اور اب کہہ رہے ہیں جو چل رہا ہے چلنے دو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام صاحب نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اس کی بیوی کھانا لے کر آ گئی اور اسے متفکر دیکھ کر پوچھ بیٹھی، کافی پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، امام صاحب سے ملنے گیا تھا، انہیں تحفے بہت پسند آئے۔ پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے۔ پہلے وہ جس شخص کے سب سے زیادہ مخالف تھے اب اسی کو سب سے اچھا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کی ضرورتوں کے بارے میں سوچنا جماعت کا کام نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قوم ہے تو عقیدہ ہے، جب قوم ہی نہیں رہے گی تو عقیدہ کیا کرے گا؟ یا یوں کہہ لو کہ جب قوم کمزور ہوگی تو اس کا عقیدہ بھی کمزور ہوگا۔ اتنی سی بات یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ سب سمجھتے ہیں، بس چاہتے نہیں کہ قوم ترقی کرے، کیونکہ پھر سماج میں ان کی اپنی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جب تک بحران ہے تب تک ان کی اہمیت ہے، بحران ختم اہمیت ختم۔ اب مسجد کے ساتھ اس کا تعلق کم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ سارے نمازیوں کا رویہ بدل گیا ہے۔ جب اس نے حالات کا تنقیدی جائزہ لیا تو اسے بہت سارے تضادات نظر آئے، اور ان تضادات نے اس کے اندر شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ امام صاحب کہتے ہیں سچ بولو، اور جب آدمی سچ بولتا تو اسے خاموش کر دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کے واقعات اتنے رقت آمیز انداز میں سناتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہی صحابہ کے نام پر ان کا احتساب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں؟ تم ہمیں چور اور خائن سمجھتے ہو؟ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے، اور جب وہی کام یہ کرتے ہیں تو وہ درست ہو جاتا ہے۔ امیر صاحب نے کہا کہ سود حرام ہے، لیکن ان کا بیٹا سود کے پیسے سے بلڈنگ بنا رہا ہے۔ امیر صاحب کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ ذہین، متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں، کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو وہ امارت اسے سونپ چکے ہوتے۔ جب امیر صاحب سے کہا جاتا ہے کہ 20 سال میں اگر آپ اپنا جانشین نہیں تیار کر سکے ہیں تو یہ آپ کی ناکامی ہے، جس پر ان کے چمچے کہتے ہیں کہ امیر صاحب ہیں ہی اس قابل کہ ان کا کوئی جانشین ہو ہی نہیں سکتا۔ المیہ یہ ہے کہ جب یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو اسے اٹھوا لیا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے ان کے خمیر میں یہ کیا تضاد رکھ دیا ہے؟ یہ تضاد نہیں، یہ تو صریح منافقت ہے۔ تو کیا یہ سب منافق ہیں؟ خدا معلوم۔ اس کی الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ موٹی موٹی بات یہ سمجھ میں آئی کہ مذہب کے اندر جتنا زیادہ وہ گھستا جائے گا اتنی ہی اس کی بے چینی، الجھن اور کنفیوژن بڑھتا جائے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ صرف کام سے کام رکھا جائے۔ اب اس نے اپنی سرگرمیاں محدود کر لی تھیں، اس کے لیے اب مذہب میں اتنی کشش نہیں رہ گئی۔ اب اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا اور تذبذب بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب مقامی جمعیت کی انتخابی مہم زوروں پر تھی۔ مساجد میں روز اجتماعات ہو رہے تھے۔ امیر محترم کی 20 سال کی مسائی جمیلہ کا یوں تذکرہ کیا جا رہا تھا گویا وہ مہدی موعود ہوں، اگر وہ نہ آتے تو قعر مذلت میں قوم کا ڈوبنا طے تھا۔ برسر اقتدار جماعت کے مخالفین برائے نام تھے، چند نوجوان تھے بس۔ سب کو معلوم تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، انتخاب وغیرہ رسمی خانہ پوری ہے بس۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ امیر صاحب کو کانٹے کی ٹکر دے سکتے ہیں، لیکن جب دم اٹھا کر دیکھا گیا تو وہ مادہ نکلے۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی بڑی جماعت اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، یہ جماعت درست کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی سرگرمیاں تو محدود کر لی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ واقعات بیچ میں ایسے ہو جاتے تھے جہاں اسے
जमीयत की शदीद ज़रूरत महसूस होती थी। रात देर जब वो घर पहुंचा तो उसने बीवी को मुंतज़िर पाया। बीवी के चेहरे पर लिखा सवाल पढ़ लिया। अस्पताल गया था। तुम्हें याद है वो लड़की नुसरत कुछ दिन कबल जो नीम मुर्दा हालत में कचरे के ढेर पर पाई गई थी? हाँ, दिल दहला देने वाला वाकया भला कौन भूल सकता है। 8 साल की बच्ची के साथ सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो अब उस दुनिया में नहीं रही। तुमसे एक और बच्ची का जिक्र किया था मैंने। कौन सी बच्ची? अरे वही फाके की वजह से जिसकी अंतड़ी सूख गई थी, वो बच्ची भी मर गई। 2 जनाजों को कंधा देकर आ रहा हूं। नुसरत का कातिल पकड़ा गया? उसकी बीवी ने पूछा। हाँ, वो तो पकड़ा गया, लेकिन दूसरी का नहीं। दूसरी के कातिल को कैसे पकड़े? वो तो हम सब हैं। अच्छा, तो कौन है कातिल? है एक चर्सी, वो जो अपने हाजी मुख्तार सेठ हैं, उन्हीं का भांजा लगता है। आज बहुत दिनों बाद वो अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। उसकी आंखें आंसुओं से खाली और वीरान थीं। दुआओं में कोई रिक्कत नहीं। वो खुद अपने इस रवैये पर हैरान था कि कोई कैफियत क्यों नहीं पैदा हो रही है। यूं ही ख्याल गुजरा कि उसका बेटा उससे नाराज़ है। कब्रिस्तान से निकलने के बाद वो सीधा इमाम साहब के पास गया और हुजरे में दाखिल हो गया। उसका यूं दंदनाते हुए हुजरे में दाखिल होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उसका इजहार नहीं किया। बहुत दिनों बाद आपका दीदार हो रहा, सब खैरियत? तो इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। खैरियत ही तो नहीं है शेख, और यही बताने में आया हूँ। शेख, मैं ये कहने आया हूँ कि क़यामत के दिन आपका गिरेबान ज़रूर पकड़ूंगा। आपने धोखा दिया है हमको, कौम को, सबको। क्या बकवास कर रहे हो? इमाम साहब ने सख्त तैश और जलाल में आकर कहा। बकवास नहीं कर रहा हूँ शेख। एक छोटा सा मोहल्ला, छोटी सी आबादी, 5 से ज़ायद मसाजिद, रोज़ की नमाजें और जुमा के खुतबे, अलावा अज़ीम दीनी जलसे अलग से, ये सब कहाँ जा रहे हैं? हमारा मुआशरा क्यों नहीं सुधर रहा है शेख? नुसरत का रेप हो गया, 8 साल की बच्ची, हमारे ही मोहल्ले में। रेप करने वाला हमारे हाजी साहब का भांजा। सोचे आप। कुलसूम मर गई, 7 साल की बच्ची, बाप की गैरत में से भूखा रखा, अतड़ी सूख गई। उसका बाप रोज़ नमाज पढ़ने आता था, लेकिन उसे यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि उसके घर में फाका कशी चल रही है। वो सबसे नहीं तो कम से कम आपसे कह सकता था, लेकिन आपसे भी नहीं कहा, क्योंकि आपने अपने और आवाम के दरमियान एक फासला कायम कर रखा है। एक 7 साल की और एक 8 साल की बच्ची, दोनों का कसूर क्या था शेख? जाकर उनके माँ बाप से मिले और पूछें कि ईमान मजीद पुख्ता हुआ है या नहीं। उनका यही जवाब होगा, काश यही सवाल हम आपसे पूछ सकते। वो फला की लड़की जानते हैं शेख? अरे वही अपने टिंगू मौलवी की बेटी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उम्र निकली जा रही थी, वो किसी हिंदू के साथ भाग गई है। शेख, आपको बताऊं कि हर 3-4 माह पर हर माह 3-4 लोग चरस पीकर मरते हैं इसी अपने इलाके में। शेख, उस दिन से डरें जब आपके आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे। वो ये कहते ही एक झटके में उठा और दुआ सलाम किए बगैर चला आया। इमाम साहब उसे जाता हुआ देखते रहे। एक जुमला बार बार उनके जहन में गूंजता रहा, ईमान मजीद पुख्ता हुआ या नहीं? काश यही सवाल हम आपसे पूछ सकते। जुमा का वक्त हो गया था, मस्जिद नमाजियों से भर गई थी। इमाम साहब हुजरे से निकले, मिंबर पर चढ़े, खुतबे मसनूना के बाद बैठ गए। देर तक बैठे रहे। उनके जहन में अफजल भाई की कही हुई बातें गूंज रही थीं। एक छोटा सा मोहल्ला, छोटी सी आबादी, 5 से ज़ायद मसाजिद, रोज़ की नमाजें और जुमा के खुतबे, कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? नुसरत मर गई, कुलसूम भी, आबिदा ने भागकर किसी हिंदू से शादी कर ली, मुख्तार सेठ का भांजा ज़मानत पर आज़ाद घूम रहा है। वो यही सब सोच रहे थे। लोगों ने खिखार कर याद दिलाना शुरू कर दिया। शेख साहब उठे और बहुत ही रिक्कत आमेज़ लहजे में गोया हुए, मेरे दीनी भाइयों, तकरीरों का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। आज कोई खुतबा नहीं होगा। अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, कंधे से कंधा मिला लें। अल्लाह अकबर। बहुत खूब।